سامعین محترم، جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف رحمت اور نور کی فضا عام ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے دشمن شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جو بدی کی قوتیں ہیں وہ دم توڑنے لگتی ہیں اور نیکی بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ رمضان سست گاموں کو تیز گام کرنے کا نام ہے۔ رمضان نور قرآن سے سینوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان دامن دل کو اجلا کر لینے کا نام ہے۔ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام مساجد پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام آسمانی کتابوں پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام کے عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی پوری امت پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور وہ چونٹی کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی، اللہ رب العزت نے اس چونٹی کو تمام دنیا کی چونٹیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اصحاب کہف کے کتے کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے کتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آب زمزم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام پانیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں پر جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی اور تمام مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس حوالے سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان الواعظین میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ان کو سب سے زیادہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اس سے قبل آقا علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح آپ علیہ السلام یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ روزے آپ پر فرض تھے، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو جو پہلے فرض کیے گئے تھے ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ پھر اگر ہم اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو۔